اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نابہ شیء فی صلاته فلیسبح فإنما التصفیف تصفیق للنساء وفی روایت قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، حضرت امام بخاری نے حضرت سہل بن سعد سے روایت کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو تسبیح پڑھے، کیونکہ تالی عورتوں کے لیے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا تسبیح مردوں کے لیے ہے اور تالی عورتوں کے لیے ہے۔ بولنا پڑ جائے نماز میں یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جسے کسی کو پکار کر باخبر کرنا ہو، یا بے خبری میں کوئی سامنے سے گزر رہا ہو، تو مرد زور سے سبحان اللہ کہے گا، مرد زور سے سبحان اللہ کہے گا، اور عورت یہ کرے گی، ٹھیک ہے نہیں نہیں، یہ کام نہیں، عورت بجائے گی یہ تالی، ٹھیک ہے جی، اور مرد کیا کرے گا؟ بولو یار، سبحان اللہ کہے گا۔ یہاں پہ سارے مرد ہی بیٹھے ہوئے الحمدللہ، تو مرد نماز میں اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو کیا کہیں گے؟ عورت کیا کرے گی؟ یار یہاں سے ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اسلام اگر بولنے کی اجازت دیتا تو عورت کو نماز میں بولنے کی اجازت دیتا؟ عورت کو نماز میں بولنے کی اجازت دیتا، لیکن اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، شرمگاہ کو چھپائے جاتے ہیں نا، چھپانے کی چیز۔ اگر اجازت ہوتی تو نماز میں اجازت ہوتی کہ حاجت پیش آ رہی ہے، ضرورت ہے، تو اس لیے عورت کو بولنے کی اجازت دی جاتی۔ یہ جتنے میں گانے باجا تو ہے ہی حرام نا جی، اس کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہے سرے سے ہی حرام ہے نا جی، اس کے تو جواز کا کوئی، ناچنا گانا یہ سارے خرافات۔ آج کل نا جی وہ نعت خوانی کے نام پر خواتین بڑی سج سور کے اپنی اپنی سیڑیاں نکالی ہوئی ہیں اور وہ سارے زمانے میں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی فیس بک پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی کہیں پہ، کبھی کہیں پہ ایڈورٹائزمنٹ دبا کے کی ہوئی ہے۔ یہ کس کے نام پہ؟ نعت خوانی کے نام پہ، اللہ رسول کے نام پہ خواتین نے اپنے درس و تبلیغ کی یہ ساری پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر کلام بھی ایسا پڑھا جا رہا ہے کہ بڑا اللہ مانا لفظ، وہ غیر محتاط کلام تو ایک طرف رہا نا، کفریہ شرکیہ کلام پڑھا جا رہا ہے، غیر محتاط ایک طرف رہا، کفریہ شرکیہ کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور جو مرد کہنا جی، میں نے ایک حاجی صاحب کو گلے ملا تو ٹھیک ہے، مرد کے ساتھ گلے مل سکتا ہے، لیکن عورتیں یہ پڑھ لی ہیں، میں نے ایک حاجی گل لایا گھٹ کے، ہاں جی یہ کیا بات ہے یار؟ عورت ایک حاجی صاحب آ کے سیدھی عورتوں کے ساتھ گلے ملیں گے؟ ہاں جی، بندہ پوچھے مت نہیں ماری گئی تیری کڑیے کی گل کر دی پئی ہیں، غیر محرم نال تو گھٹ گھٹ کے جفیاں پاڑن لگی ہیں، اور وہ بھی اسلام دے نام تے، نعت کے نام پر۔ یہ بالکل جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے گھر میں محفل کروائیں اور وہاں پر سپیکر استعمال کیا جائے، مرد پڑھے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عورتیں اس پہ نہیں پڑھ سکتی، ان کی آواز باہر جائے گی، غیر محرم سنیں گے۔ جس دن سے یہ وائلیشن ہم نے کی ہے نا جی، میں نے صبح درس قرآن میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہودی باوجود سب کچھ ہونے کے ذلیل کیوں ہو گئے؟
بھائی دیکھو نا، ٹریڈ ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، کاروبار ان کے پاس، ہر شے ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، لیکن آج ٹکا ٹوکری کیوں ہے پڑے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یعنی تورات شریف کو بدل دیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم ٹکا ٹوکری کیوں ہو گئے؟ ہم تو اللہ کی بڑی محبوب امت تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے لیے ہم آئے تھے، لیکن ہم نے اللہ کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا حشر ہو گیا۔ وہ 2-3 دن پہلے ایک بندہ مجھے آیا، کہتا جی مینو الہام ہوں دن تے مینو وہی آندی ہے، اور میں کہا خانہ خرابہ، یہ الہام وہی نہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں جو تیرے دماغ میں چڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، میں نے کہا تو یہ دعویٰ کس بیس پہ کرتا ہے؟ باتیں کرتے کرتے کہتا جی میں حضور کا بڑا عاشق ہوں، بڑا حضور کا عاشق ہوں۔ میں کہا شکل سے تو تجھے نظر نہیں آتا کہ حضور کا عاشق ہے، منہ تے تیرے داڑھی کو نہیں تو حضور دے عشق دا دعویٰ کر دیں۔ تو کہتا جی قائد اعظم محمد علی جناح کے منہ پہ بھی تو داڑھی نہیں تھی نا۔ میں نے کہا تم نے کلمہ محمد علی جناح کا پڑھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ محبت کا دعویٰ ان سے ہے اور نقل اس کی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں ہر مسجد کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولو۔ اچھا چلو تم گھر میں ہی پڑھتے ہو تو چلو دعائے قنوت سناؤ۔ کہتا جی اس سے بھی بڑی چیز میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں تو اس سے بڑی چیز نہیں سنا، صرف میں تم دعا قنوت سنا، چل تو مجھے صرف دعائے قنوت سنا، تم میں نے بڑی چیز نہ سنا، میں نے صرف تو دعائے قنوت سنا۔ یعنی اللہ معاف کرے، ہم نے دین کو نا ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا، مذاق بنا کے رکھ دیا۔ جس دن سے ہم نے اللہ رسول کے احکام کو مذاق بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مذاق بنا دیا ہے، ہمارا مذاق اٹھ گیا یار۔ اور 56 اسلامی ممالک ہوں، ایک کشمیر آزاد نہ ہو، ایک فلسطین آزاد نہ ہو، ایک روہنگیا آزاد نہ ہو یار۔ 56 اسلامی ممالک ہوں جس میں ساری عسکری قوتیں بھی موجود ہوں، ایٹم بم بھی موجود ہو، ایٹمی قوتیں بھی ہوں، پھر بھی تمہاری بچیوں کو ننگا کر کے ساروں کے سامنے رکھ دیا جائے اور تمہاری چون بھی نہ نکلے۔ حضور اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ آپ کے گھر کی عزتوں کو، میری مسلمان بہن، میری بیٹی جدھر بھی ہے نا جی، وہ میری بہن ہے اور میری بیٹی ہے، اور میری بہن کو، میری بیٹی کو سر عام جو ہے وہ نمائش بنا دیا جائے بازار کا، یعنی نمائش تماشا بنا دیا جائے، اور میری غیرت ہی نہیں جاگے۔ حضور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ٹکا ٹوکری ہو چکے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کے احکامات کو پرے رکھ دیا۔ وہ اسلام جو نماز کے اندر، گھر کے اندر صرف آپ کو گھر کے اندر آپ کے شوہر کے لیے وہ کچھ تھوڑا سا سورنے سجنے کی اجازت دیتا ہے، وہ گھر میں تو سجی سوری نہیں، بازار جانے کے لیے سج بھی گئیں اور سور بھی گئیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اسلام کی دھجیاں بکھیری، احکامات الہیہ کو پس پشت رکھا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حشر ہو چکا ہے یار۔ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا ہے، اور اس میں ابھی تک ہم سود ہی نہیں ختم کر سکے۔ سود تو ڈائریکٹ جنگ ہے نا جی، اللہ رسول سے ڈائریکٹ جنگ ہے۔ 70 سال گزر گئے، ابھی تک ہم سود نہیں ختم کر سکے۔ 76 سالوں میں ابھی تک ہم اسلامی قانون نہیں لا سکے۔ تو جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا کیا ہے، پھر ہم شکوہ نہ کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پریشان ہیں۔ ابھی تو یہ اس کا احسان ہے جی، اس کا احسان کرم ہے کہ ہمیں روٹی بھی دے رہا ہے، ہماری عزتیں بھی بچائی ہوئی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کن ہستیوں کی وجہ سے ہے، البتہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ ہمیں رزق مل رہا ہے، ہم گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے، یہ ملک پاکستان سلامت ہے، تو ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہی ہیں جن کے حیا لاج اللہ نے آج تک رکھی ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے چلو اس ملک کا حیا، یا پھر ان 28 لاکھ جانوں کا نذرانہ، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں، جی ان کی لاج اللہ نے آج تک رکھی ہوئی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے محبوب کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بڑا سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔